السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے جب سے چینل بنایا تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے چینل کی جو دوسری ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے ایک موضوع اس میں جو تھا وہ تھا کہ گھر کی ضروریات کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، ہمارے گھروں کی کتنی آمدن ہوتی ہے اور کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اس کی مکمل ایک ڈیٹیل دی تھی کہ کس طریقے سے آپ اپنے گھر کی تمام ضروریات کو، اپنی معاشی ضروریات کو پورا کر سکتے ہو، اس میں کیا کمی بیشی کر سکتے ہو۔ اور اس میں جو ہے مختلف آپشن دیے تھے، میں نے 14 یا 16 آپشن موجود تھے اس ویڈیو میں، کہ میں نے ایک ایک چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنے تمام اخراجات کو جو ہے وہ اخراجات یا ضروریات تھیں ان کو پورا کریں، جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے کے تحت اگر اس کو آپ مینیج کرتے ہیں تو آپ کا گھرانہ جو ہے وہ کبھی مقروض نہیں ہوگا، آپ ایک آسان زندگی گزار سکو گے، آپ کے گھر کی انکم جو ہے وہ بھی ایک اچھے بجٹ کے لیول پہ آ جائے گی۔ تو اس کی ایک ڈیٹیل تھی، تو آج میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے، سوچ رہا تھا کہ اس پہ ڈسکس کروں اور مزید آگے جو آپشن تھا اس پہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں۔ تو اس وقت جو ہے ہمارے اکثر گھرانوں کی جو روٹین ہے وہ بڑی عجیب سی ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ ایک گھر کا ایک فرد کما رہا ہوتا ہے یا دو کما رہے ہوتے ہیں اور پورا گھرانہ اس کمائی پہ جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ والد کما رہا ہوتا ہے یا بڑا بھائی کما رہا ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے گھر کا افراد جو کہ کما رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہوتا ہے کہ گھر کا بجٹ اس لیول پہ نہیں جا سکتا یا نہیں چل سکتا جس لیول پہ اس کو چلنا چاہیے تھا۔ تو میں یہاں پہ ایک تجویز دینا چاہوں گا اپنے تمام ناظرین کو کہ اگر ان کے گھر کے جو ہے روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے یا منتھ کے اینڈ میں جا کے ادھار لینا پڑتا ہے یا کوئی قرض وغیرہ لیا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں آپ نے کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس کے تحت وہ گھر جو ہے وہ قرضے سے بھی نجات حاصل کر سکے اور اس کے گھر کی تمام ضروریات جو ہے وہ بھی بآسانی طریقے سے پوری ہو سکیں۔ تو اس سلسلہ میں پہلے تو وہی جو بات میں نے اس دن اس ویڈیو میں کی تھی کہ آپ اپنی تمام ضروریات کو سب سے پہلے مینیج کریں، بلکہ اس کی ایک لسٹ بنائیں کہ اس لسٹ میں آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں انکم، ٹوٹل انکم کتنی آ رہی ہے، مطلب کہ گھر کے کتنے ٹوٹل افراد ہیں جو کما رہے ہیں اور ان جتنے بھی افراد کما رہے ہیں ان لوگوں کی ٹوٹل انکم منتھلی جو ہوتی ہے وہ کتنی ہے۔ پھر آپ اپنے گھر کے تمام بجٹ کو مینیج کریں اور اس میں یہ چند چیزوں کو آپ مد نظر ضرور رکھیں، ایک لسٹ بنا لیں کہ اس میں جو ہوتا ہے گراسری جو ہوتی ہے، مطلب جو ڈیلی کی جو آپ لوگ چیز لیتے ہو کھانا بنانے کے لیے یا کوئی دوسرے اخراجات ہوتے ہیں جو ڈیلی روٹین میں آ جاتے ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لو کہ آپ کا گھر کا کتنا ڈیلی کا ایکسپینس ہے، 400 روپے ہے، 300 ہے، 500 ہے، 1000 ہے، جو بھی ایک بنتا ہے۔ ہر گھر کا اپنی روٹین کے حوالے سے ہوتا ہے، اس گھر کے افراد کے حوالے سے ہوتا ہے، اس چیز کو مینیج کر لو آپ۔ اس کے بعد میڈیکل الاؤنس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، اس کو آپ دیکھ لو کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا بیمار رہتا ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ نے ایک بجٹ اس میں تیار کر کے رکھنا ہے کہ کم از کم آپ نے 1000، 2000 یا 3000 روپیہ اپنی اس انکم میں سے اس بجٹ کے لیے بھی علیحدہ کر دیں کہ میڈیکل کا بجٹ اس کو کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی رکھ دیں۔ سیلف مینٹیننس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، سیلف مینٹیننس میں کہ جو آپ لوگ مختلف چیزیں یوز کرتے ہو، مطلب کہ گھر کی اگر عورتیں ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی چیزیں میک اپ کے حوالے سے لیتی ہیں، مرد ہے تو وہ کوئی کریم، لوشن یا پرفیوم وغیرہ لیتے ہیں، پاؤڈر وغیرہ لیا جاتا ہے، مطلب اس قسم کی جو چیزیں وہ سیلف مینٹیننس میں آ جاتی ہیں۔ بعض گھروں میں کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو لون لیا ہوتا ہے یا کوئی چیز قسطوں پہ، کوئی موٹر سائیکل وغیرہ یا گاڑی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جو قسطوں پہ لی ہوتی ہے اس کی قسط پے کرنی ہوتی ہے، اس کا بجٹ علیحدہ کر لیں۔ بچوں کی جو سکول فیس ہوتی ہے، جو ان کا آنے جانے کا ٹریولنگ الاؤنس ہوتا ہے، اس کو آپ علیحدہ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سوشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں کسی مطلب کہ کوئی فیملیاں ہوتی ہیں جن کے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان کی غمی خوشی کے موقع پہ جانا ضروری ہوتا ہے، وہاں پہ لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے، اس چیز کے لیے آپ ایک بجٹ اس میں شامل کر لو۔ تو مختلف ایسی چیزیں جو ہیں وہ 12-14 ایسے پوائنٹ بنتے ہیں جن پہ فوکس کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب بات آ جاتی ہے دوسری، نیکسٹ بات کرتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ آپ کے گھر کی انکم 30,000 روپیہ ہے اور جو اخراجات ہیں وہ 35 یا 40,000 روپے میں جا رہے ہیں، گھر کے 7-8 افراد ہیں جو کہ کھانے والے ہیں، مینز کے جنہوں نے
اس گھر کے تمام افراد کی جو پرورش ہو رہی ہوتی ہے، جو اس گھر میں جو کچھ آ رہا ہے چل رہا ہے، یا اس کی زندگی کو کیسے مینٹین کرتے ہیں، اس پہ کتنا ایکسپینس آتا ہے، اس تمام بجٹ کو آپ ٹوٹل کر لو، اور پھر یہ دیکھ لو کہ آپ کے گھر کی ٹوٹل انکم کتنی ہے اور اس کا ایکسپینس کتنا ہے۔ اگر آپ کی انکم زیادہ ہے اور ایکسپینس کم ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے کہ آپ کا بہت بہتر انداز میں چل رہا ہے۔ اگر برابر میں جا رہا ہے، مطلب 30,000 فار ایگزامپل انکم ہے اور 30,000 ایکسپینس ہے، تو پھر بھی آپ تھوڑا سا نقصان میں جا رہے ہوتے ہو، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیلی یا منتھلی بیس پہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ 3 ماہ کے لیے ہوتی ہیں یا 6 ماہ کے لیے یا سالانہ ایکسپینس کی مد میں آ جاتی ہیں۔ اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ تقریباً ہمارے اکثر دیکھا گیا، اکثر گھرانوں میں جو ہے وہ چیز جو ہے نہیں دیکھی جا رہی ہوتی، اس پہ غور نہیں کیا جا رہا ہوتا، حتیٰ کہ وہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے گھر کی ضروریات کا وہ حصہ ہوتے ہیں جن کو ہم نے لازمی مینیج کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ بہرحال یہ ایسی ایک جو کیلکولیشن ہے جو کہ ہر گھر کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو نیکسٹ چیز جس کے بارے میں مطلب میں آج سوچ رہا تھا کہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں، کہ آپ یہ دیکھو کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک بچہ ہے جو بڑا ہو گیا ہے، پڑھا لکھا ہے، میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، اور اس کو جاب نہیں مل رہی، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ آپ اگر ایسے گھرانے میں ہو جس کا سربراہ جو ہے اگر وہ گورنمنٹ جاب کرتا ہے، تو وہ چیز میں آپ کو ایک نفسیاتی سمجھا دوں کہ اگر گھر کا سربراہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جاب کرتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی مشورہ نہیں دے گا کہ وہ کوئی بزنس کرے، کیونکہ وہ لاس نہیں کرنا چاہتا، وہ کوئی رسک ایسا نہیں لینا چاہتا جس کی وجہ سے مطلب کہ نقصان کا کوئی اندیشہ وغیرہ ہو۔ لیکن ایسا ہے کہ اگر یہ دیکھیں کہ اگر گھر کا سسٹم جیسے میں نے بتایا ہے کہ انکم اس کی جو ہے وہ جتنی بھی آ رہی ہے اور اخراجات زیادہ ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس گھر کے لیے، اس گھر کو سروائیو کرنے کے لیے مزید ارننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کا پھر یا تو ان کی جاب کا کوئی بندوبست کسی بھی طریقے سے کریں، یا پھر دوسرا اس کا وے ہے کہ اپنے بچوں کو کاروبار کی طرف مائل کریں، وہ کاروبار کریں۔ اب کاروبار کے لیے کیا ہوتا ہے، دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پیسہ ہوگا تو کاروبار ہوگا، یا پھر کوئی چیز آ جاتی ہے، ایک چیز آ جاتی ہے آئیڈیاز میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آئیڈیاز کو بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین انکم کا وے ہے جس پہ اگر عمل کیا جائے تو اس سے بہت اچھے طریقے سے انکم حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہی آئیڈیاز میں سے ایک آئیڈیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کا بچہ ایک پڑھا لکھا ہے، جاب نہیں ہے اور پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور کمانے والا ایک یا دو افراد ہیں جن کی کمائی سے وہ گھر کو سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، منتھ کے اینڈ میں جا کے ادھار وغیرہ لینا پڑتا ہے، لون لینا پڑتا ہے، یا گھر کی کوئی بڑی ضرورت پڑ جاتی ہے، شادی بیاہ ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی فوتگی کا سلسلہ جیسے ہو جاتا ہے، ایکسپینس تو اس پہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ لون لیتا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی پہلے میں مثال دے دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کا گھر کی انکم جو ہے وہ 30,000 روپے ہے، گھر میں 6 افراد کھانے پینے والے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل گھر کے افراد 6 ہیں، 30,000 انکم ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہو جب اپنے بجٹ کو دیکھتے ہو، جو گھر کا بجٹ ہے وہ یہ چیک کرتے ہو کہ 30,000 آتا ہے اور مہینے کے اینڈ میں جا کے بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کی مثال آگے یہ مزید بات کر دوں کہ آپ 5,000 روپیہ فرض کریں کہ آپ اس مہینے کہیں سے ادھار اپنے ریلیٹیو میں سے یا کسی دوست احباب سے 5,000 روپیہ ادھار پکڑ لیتے ہو، تو پہلے تو اس چیز کو دیکھو کہ آپ نے 5,000 ادھار تو لے لیا، لیکن اس ادھار کا آپ نے ریٹرننگ 10,000 کی مد میں آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ 30,000 انکم ہے اور وہ پوری نہیں ہو پائی یا کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، 5,000 ادھار آپ نے لے لیا ہے، تو نیکسٹ منتھ میں جو 30,000 انکم آئے گی تو اس میں 5,000 تو آپ نے ریٹرن کرنا ہے، تو باقی رہ گئے 25,000 روپیہ۔ اب 25,000 میں سے آپ نے پھر اس بجٹ کو دیکھنا ہے جو کہ 30,000 روپیہ ہر منتھ پورا لگ جاتا ہے، تو 5,000 تو اس میں سے نکل کے ایک خسارہ جو آپ نے لیا تھا وہ چلا گیا، تو اور جو باقی خسارہ اس میں آ گیا وہ آ گیا 5,000، جو کہ 30,000 میں سے 5,000 روپیہ شارٹ ہو گیا ہے، وہ ایک خسارے کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ وہ کیسے پورا کرنا ہے، تو یہ آپ کا ٹوٹل جو کیلکولیشن ہو گیا ہے، یہ 10,000 روپے کا آپ کا نقصان ہوا ہے۔
تو اس حوالے سے میری ایک تجویز ہے کہ اگر کسی کا کوئی بیٹا بیٹی مطلب پڑھے لکھے ہیں، بے روزگار ہیں، تو ایک تجویز، جیسے میں کہہ رہا تھا، ایک تخیلاتی مائنڈ ہوتا ہے یا ایک صلاحیت ہوتی ہے کمانے کی، لیکن پیسہ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے والدین کو سپورٹ کروں تو کس طریقے سے کروں. تو انشورنس اور تکافل کے ادارے جو ہیں، یہ ایک میرا صرف ایک پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ ہیں بہت، اور بھی بہت سارے آئیڈیاز ہیں، مختلف ادارے ہیں، کمپنیاں ہیں جہاں پہ بندہ کام کر سکتا ہے. تو انشورنس اور تکافل کے جو ادارے ہیں، ان اداروں میں ایک بندہ کام کرنا اگر سٹارٹ کرتا ہے، اس کا مائنڈ بنتا ہے، تو وہ ہزاروں کیا لاکھوں روپے بھی کما سکتا ہے. اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اب ادارے کیا کہتے ہیں ایسے بندے کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ایک جو بالکل فریش لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ میٹرک ہو، یا میٹرک تو خیر آج کل وہ ادارے نہیں لیتے، ایف ایف ایس سی کا معیار ہے ایس سی سی پی کی طرف سے، لیکن مطلب ایف اے سے لے کر ایف ایف ایس سی سے لے کر ایم اے تک پڑھا ہوا ہے، پیسہ نہیں ہے، تو وہ ایز اے کنسلٹنٹ ان اداروں کو جوائن کر سکتا ہے. اب اس لوگ کہتے ہیں اکثر علاقوں میں، علاقہ وائز بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے، بعض لوگوں کے اپنے مائنڈ میں بھی ہوتا ہے کہ کیسے کما سکتے ہیں. اس کی ایک میں طریقہ کار بتا دوں. اداروں کا کہنا یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیس پہ 20 لوگوں کو قائل کریں. اب یہاں پہ ایک مثال ایڈ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں، ادارے کہتے ہیں کہ 20 لوگوں کو آپ نے کال کرنی ہے، وہ 20 لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اس کی مثال جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر سپوز آپ کے گھر میں آپ کے بڑے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ جو لوگوں کو انوائٹ کرتے ہو، تو آپ سب سے پہلا کون سا کام کرتے ہو؟ آپ کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ شادی کے لیے کارڈ بنوانا. آپ سوچتے ہو، آپس میں گھر کے تمام افراد مل کر ایک فیصلہ کرتے ہو کہ کتنے لوگوں کو بلوایا جائے، 400 300 200 500 جتنے بھی. پھر اس کی مطابقت سے آپ کارڈ بنواتے ہو، شادی کارڈ بنواتے ہو. مثال کے طور پہ آپ نے 500 کارڈ بنوا دیے، ٹھیک ہے جی، کہ 500 گھرانوں کو بلوانا ہے آپ نے. چاہے وہ گھرانے ہوں یا دوست بھی ہوتے ہیں، تو ان میں ظاہر ہے ان دوستوں کے گھرانے تو نہیں آتے اس میں شامل، لیکن کارڈ تو ایک جاتا ہے، اس ایک بندے کے لیے جاتا ہے. تو آپ جب بناتے ہو تو آپ سب سے پہلے اس میں کیا کام کرتے ہو؟ فرسٹ آف آل آپ اپنے تمام ریلیٹیو کی لسٹ بناتے ہو. یعنی کہ ایک ٹوٹل لسٹ آپ بناتے ہو نا، تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک ریلیٹیو کی لسٹ بناتی ہے کہ ان ریلیٹیوز کو ہم نے انوائٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے جو ترتیب وائز ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ گلی محلے میں جو لوگ ہوتے ہیں، آپ نے جہاں پہ زندگی گزاری ہوتی ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کے ٹرم ہوتے ہیں، تو پھر آپ ان کی لسٹ بناتے ہو. تیسرے نمبر پہ آپ آ جاتے ہیں اپنے دوست احباب. گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ اپنے تمام دوست احباب کے نام لسٹ میں شامل کرتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. پھر ایک اور لوگ آ جاتے ہیں جو کہ یہ ہوتا ہے کہ سپوز کہ کسی کے والد زندہ نہیں ہیں، تو بیٹا کہتا ہے کہ میرے ابو کے فلاں جگہ پہ تعلقات تھے، وہ لوگ ہمارے غمی خوشی پہ آتے تھے، تو ان کو بھی بلانا ہے. تو ان لوگوں کے نام بھی اس لسٹ میں شامل کر لیے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ٹوٹل ملا جلا کے، مثال کے طور پہ آپ نے 500 کارڈ بنوائے ہیں، تو آپ 500 لوگوں کو مدعو کرتے ہیں. اب کیا ہے کہ جب مدعو کرتے ہیں تو ان کو کارڈ بھیجتے ہیں. بالکل سیم طریقہ ہے اس کا بھی. جو انشورنس اور تکافل کے سلسلہ میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایز اے کنسلٹنٹ جوائن کرتے ہیں، تو ادارے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ وہ لسٹ بناؤ جس میں آپ لوگوں کی ان لوگوں تک اپروچ آسانی سے ہو سکے جن کو آپ جانتے ہو. ٹھیک ہے جی، وہی اسی طریقہ کار کی مطابقت سے وہ لسٹ بنائی جاتی ہے. پھر ان لوگوں کو ڈیلی بیس پہ 20 لوگوں کو آپ نے کال کرنی ہوتی ہے. 20 لوگوں کو کال کرنے کے بعد 10 لوگوں سے آپ نے ملاقات کا ٹائم لینا ہوتا ہے اسی ڈیٹ میں. کوشش یہ ہونی چاہیے، یا پھر دوسری ڈیٹ میں بھی لے سکتے ہیں اس کا کچھ لوگوں کی، لیکن ادارے کہتے ہیں کہ 20 لوگوں کو کال کرو، 10 لوگوں کو آپ نے اپوائنٹمنٹ کا ٹائم لینا ہے، اور 10 میں سے 4 لوگوں کو یا 5 لوگوں کو لازمی جا کے ملیں پورے دن میں. 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور کام کے حوالے سے اگر 8 یا 10 گھنٹے ہیں تو آپ ان 8-10 گھنٹوں میں سے 2-4 گھنٹے ان لوگوں پہ لگا سکتے ہو. 5 لوگوں پہ ان پہ جا کے ملو، ان سے بات چیت کرو. جو اداروں کے جو پلان ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پہ پہلے خود نالج حاصل کرو کہ پلان کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے. پھر اس کو آگے آپ نے جو ہے میسیج اس پلان کا جو ہے وہ فارورڈ کرنا ہوتا ہے ان لوگوں تک.
ان لوگوں پہ آپ نے وہ میسج فارورڈ کر کے ان سے بات چیت کرو، ان کو ایگری کرنے کی کوشش کرو، اور ان کو تمام انشورنس یا تکافل کے جو ادارے ہیں، جو ان کے پلان ہیں، ان کی افادیت کے بارے میں سمجھاؤ۔ جب آپ سمجھاؤ گے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ مارکیٹ میں جاتے ہو تو مارکیٹنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے ان کا ایک سلسلہ کہ وہ اگر 40 دکانوں پہ جاتے ہیں، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جو میڈیکل ریپ پھر رہے ہوتے ہیں یا مختلف پروڈکٹ کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، کنزیومر آئٹم ہوتا ہے، ان پہ آپ جاتے ہو، دکانوں پہ جاتے ہو، تو لازمی نہیں ہے کہ 40 دکانوں پہ آپ وزٹ کرو تو 40 کے 40 آپ سے جو ہے آپ کی پروڈکٹ لیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ رننگ پروڈکٹ ہی کیوں نہ ہو، اس میں سے آپ سے تقریباً 10 12 14 لوگ یا 8 لوگ بھی لے سکتے ہیں، 6 لوگ بھی پروڈکٹ آپ کی لیں گے جیسے ان کی ضرورت ہوگی۔ تو جب آپ ڈیلی بیس پہ سپوز 5 بندوں سے ملتے ہو، اور اگر آپ اپنے اس ٹارگٹ کو تھوڑا سا ڈبل کر دو، 10 لوگوں کو آپ کوشش کرو 10 لوگوں کو ملو، تو اداروں کی ایک جو تجربے کا نچوڑ ہے یا مارکیٹنگ کے طریقہ کار کا نچوڑ ہے کہ 10 میں سے 2 بندے آپ کی چیز لازمی پرچیز کریں گے، بات آپ کی 6 لوگ سنیں گے۔ یہ بھی ایک تجربہ ہے کہ 10 لوگوں سے ملو گے، 6 لوگ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے، اور 2 لوگ جو ہیں وہ آپ کی پروڈکٹ کو پرچیز کریں گے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر 2 لوگوں تک آپ کا میسیج 100% صحیح طریقے سے گیا ہے اور وہ 2 لوگ ایگری ہوئے ہیں، تو 2 ضرب 30، مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، اگر 30 کو بھی چھوڑ دو، 4 چھٹیاں نکال لو تو 26 دن ہے، 26 میں سے بھی ایک مائنس کر دو، آسان طریقہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے 25 دن ہے، 25 2 50، اب 50 لوگوں کو آپ نے ایگری کیا۔ اب اداروں کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ادارے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پورے منتھ میں سپوز ایک پروڈکٹ ہے 25,000 روپے کی، 25,000 کی پروڈکٹ کے لیے آپ نے پورے منتھ میں 50 لوگوں کو قائل کیا، جیسے وہ کیلکولیشن بتائی تھی ڈیلی بیس پہ 2 اور منتھ کے 25، 25 ضرب 2 50، 50 میں سے وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، 30 بھی نہیں کرو، 20 بھی نہیں کرو، کم سے کم آپ 10 لوگوں کو، 10 بھی نہیں ہو سکتے، 8 لوگوں کو ایگری کر لیتے ہو پورے منتھ میں، کہ 8 لوگوں کی آپ نے انشورنس یا تکافل کروا لی۔ آپ نے صرف ادارے کا اس پروڈکٹ کا جو پلان پروڈکٹ ہے اس کو آپ نے سمجھانا ہے، مکمل طور پہ اس کو بریف کرنا ہے، اور ہر بندے کو اس کی مکمل افادیت سمجھانی ہے، تو اس کے بعد یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ بندہ پرچیز نہ کرے۔ تو اس حوالے سے جب آپ پرچیز کر لیتے ہو، اس کو سمجھا لیتے ہو، تو وہ بندہ ایگری ہوگا وہ پروڈکٹ لینے پہ، ٹھیک ہے جی۔ اذان ہو رہی ہے، تھوڑا سا سٹاپ کرتے ہیں، یہیں پہ بریک لیتے ہیں اس میں، تو نیکسٹ میں شروع کرتا ہوں۔ جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ ان 10 لوگوں تک پہنچتے ہو تو 10 لوگ آپ کی پروڈکٹ کو جب لینے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں، تو آپ 10 بھی نہیں 8 لوگ ایگری ہو جاتے ہیں، تو ان 8 پہ جب آپ پلان سیل کرتے ہو، سپوز 25,000 کا پلان آپ نے سیل آؤٹ ان پہ کیا ہے، تو 25,000 ضرب 8 آپ نے سمجھو کہ 2 لاکھ کا بزنس کیا ہے۔ اب ادارے آپ کو کیا دیں گے؟ ادارے آپ کو آپ کی اس بزنس کا 40% دیں گے، مطلب کہ 2 لاکھ کا بزنس کیا ہے تو آپ کو ادارے 80,000 روپیہ کمیشن کی مد میں دیں گے۔ اب اس کمیشن میں یہ ہے کہ ایف بی آر کا جو ہوتا ہے، جیسے آپ نے نام سنا ہوگا فائلر اور نان فائلر، تو وہ 16% جو ہوتا ہے، نان فائلر کا 16% ٹیکس کٹ جاتا ہے، اور جو فائلر ہوتے ہیں
ان کا 12% کٹتے ہیں. مطلب وہ جو اس کی تھوڑی بہت اماؤنٹ ہوتی ہے، سپوز اگر ہے ₹1,00,000 کا آپ نے بزنس کیا تو 40,000 اس کا کمیشن بنتا ہے، تو 5-6 ہزار روپیہ جو ہوگا وہ اس کا ٹیکس کی مد میں FBR کاٹ لے گا. 2 لاکھ کا بزنس کیا ہے تو 80,000 آپ کا کمیشن بنتا ہے، تو اس پہ تقریباً 11-12 ہزار روپے آپ کا کٹ جاتا ہے. تو آپ لوگ آسانی کے ساتھ 2 لاکھ کے بزنس پہ آپ 60-70 ہزار روپیہ کما سکتے ہو، اور 1 لاکھ روپے کے بزنس پہ آپ 35-1 ہزار روپیہ کما سکتے ہو. تو یہ اس طریقے سے کام مشکل نہیں ہے. اس طریقے سے کام کرنے سے یہ ہے کہ آپ کی انکم ایک بہت اچھی ہو جاتی ہے، دوسرا آپ کے گھر والوں کو بہت اچھی سپورٹ مل جاتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ادارے اس میں صرف کمیشن نہیں بلکہ بعض اداروں میں جو ہوتا ہے وہ سیلری پیکج بھی ہوتا ہے. جہاں پہ سیلری ہوگی، ایک چیز آپ ذہن میں بٹھا لیں، جہاں پہ یہ ادارے سیلری دیں گے وہاں پہ آپ کا کمیشن جو ہے وہ 40 کی بجائے 30% کر دیں گے. مطلب کمیشن بھی ہوگا پلس سیلری بھی ہوگی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک اچھا بزنس کر رہے ہو، جیسے میں نے مثال دی ہے، 1,00,000-2 لاکھ روپیہ ایک کنسلٹنٹ کے لیے بزنس کرنا بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور ادارہ اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ہر 6 مہینے کے بعد پروموشن کا چانس سامنے ہوتا ہے. مطلب یہ دوسرے الفاظ میں کہہ دوں کہ اگر آپ جو پروموشن کا پیریڈ 6 منتھ کا ہوتا ہے، آپ 6 منتھ میں اپنا ہر منتھلی ایوریج بزنس جو ہے وہ 100% کر جاتے ہو، تو 6 مہینے کے بعد آپ پروموٹ ہو کے نیکسٹ لیول پہ چلے جاتے ہو. مطلب کہ آپ مینجمنٹ میں ایز اے یونٹ مینیجر بھی جا سکتے ہو، یا اس کو دوسرے کچھ اداروں میں اس کا نام یونٹ مینیجر کا ڈیزگنیشن جو ہے اس کو ٹیم مینیجر بھی کہتے ہیں، ٹیم مینیجر بھی بن سکتے ہو. پھر آپ کا پیکج بھی اچھا ہو جاتا ہے، آپ مینیجر بھی بن جاتے ہو، آپ کے انڈر ٹیم بھی آ جاتی ہے، اور اس ٹیم کا جو بزنس ہوگا وہ آپ کا بزنس شو ہوتا ہے، آپ کو بھی سیلری ملتی ہے، آپ کی ٹیم کو بھی ملتی ہے، اور آپ کو اس ٹیم کے بزنس کا اوور رائٹ بھی ملتا ہے. وہ مطلب مختلف کمپنیوں کا مختلف ہے، 2-2.5% سے لے کر وہ 4.5-5% تک بھی جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں لیکن جو کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، جاب نہیں مل رہی، تو وہ انشورنس یا تکافل کے شعبوں کو جوائن کریں. اس میں آپ لوگ ایک اچھا کما سکتے ہو. صرف چیز ایک آ جاتی ہے جو آڑے آتی ہے، وہ آتی ہے سوچ. آپ کی سوچ یا آپ کی اس ماحول کی سوچ جو آپ کو گھر میں ملا ہوا ہے، وہ اگر آپ کے آڑے نہیں آتی، رکاوٹ نہیں بنتی، تو آپ ایک کامیاب بزنس مین بن سکتے ہو. یہ ایک بزنس ہے، یہ اون بزنس ہے. مطلب کہ جتنی محنت آپ نے کرنی ہے اسی طریقے سے آپ کو ایک اچھا ریوارڈ ملنا ہے، اچھی انکم آنی ہے. آپ یہ دیکھو کہ اگر ایک والد ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا میرے پاس زندگی کی جمع پونجی یہ 10 لاکھ روپے ہے، میں آپ کو کوئی کپڑے کی یا کوئی کریانے کی یا کوئی بھی مثال کے طور پہ دکان بنا دیتا ہوں، بیٹا تو اب بڑا ہو گیا ہے. یعنی کہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تو اب بڑا ہو گیا ہے، اب تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، میری جمع پونجی یہی تھی. تو بیٹا کیا کرتا ہے؟ پہلے تو بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ابو میں یہ کام کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کی انا ہے جو اس کے آڑے آ رہی ہے. دوسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ اس بیٹے کے پاس وہ ایکسپیرینس ہو. بزنس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ صرف پیسہ ہونا لازمی ہے. بزنس کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہیں. پیسہ ضروری ہے، یا اس کے ساتھ آئیڈیاز کا ہونا ضروری ہے. تیسرا اس متعلقہ بزنس کے بارے میں اس کے پاس سکل ہونی چاہیے، تب تو وہ ایک کامیاب بزنس مین بن سکتا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، جب اس کو ڈر لگتا ہے، وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، یا والدین اس رزق کی طرف اپنے بچے کو نہیں بھیجتے، تو سب سے بہتر مشورہ پھر یہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو انشورنس یا تکافل کے اس سسٹم میں ان کریں، اور بیٹے کو کہیں کہ بیٹا تم نے صرف مقصد یہ ہے کہ تم نے سیکھنا ہے، 6 مہینے لگاؤ یا 3 مہینے لگاؤ، سیکھنا ہے، اس کے گر، اس بزنس کے گر سیکھنے ہیں، اور آپ نے بزنس کرنا ہے، پورا دن لگانا ہے، پورا مہینہ لگانا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے. جب ایک آپ بحیثیت مسلمان ہم لوگ عقیدت رکھتے ہیں کہ جب ایک انسان محنت کرتا ہے، خاص طور پہ ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مدد ضرور فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محنت کا پھل لازمی دیتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر وہی کنسلٹنٹ کی بات کروں کہ وہ 1 مہینے میں 50 لوگوں کو ملے، اور وہ 10 لوگوں کے 10 کو بھی چھوڑ دیں، میں 8 کو بھی نہیں کہتا، 5 لوگوں کا بھی وہ بزنس نکال لے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 5 لوگ اس سے اس کا پلان پرچیز نہ کریں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
پھر مینیجر بھی ہوتے ہیں ساتھ، وہ سپورٹ کرتے ہیں، بہت اچھی سپورٹ کر جاتے ہیں اس حوالے سے، وہ ایسے کنسلٹنٹ کے ساتھ چلتے ہیں اس کے کلائنٹ کے پاس، وہ موٹیویٹ کرتے ہیں جہاں پہ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ایک ناظرین بہترین طریقہ ہے کمانے کا۔ ایسے بہت سے اور بھی پلیٹ فارم ہیں، بہت سے آئیڈیاز ہیں جن پہ آپ صرف اپنی سوچ کو لے کے آئیں، کام کرنے کی آپ کے اندر اہلیت ہونی چاہیے، ایک سٹیمنا ہونا چاہیے، ول پاور، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ڈیسیجن پاور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ کے اندر ڈیسیجن پاور ہے تو آپ زندگی میں ایک بہترین اور کامیاب انسان بن سکتے ہو، اچھے بزنس مین بن سکتے ہو، اور وہ مقاصد آپ حاصل کر سکتے ہو جو آپ صرف خوابوں میں دیکھتے تھے یا جن کی آپ کو حسرت تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انور ملک C99 میاں والی۔